والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یہ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات اس کے گھر والے سنتے ہو اور عمل بھی کرتے ہو، جس کے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہو، پھر بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ختم کرے یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ بھائی بہنوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑے۔ نصیحت ضرور کریں لیکن سامنے والے کو شرمندہ مت کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔